آل شریف لے گئے ہیں. یہ جو 190 پاؤنڈ تھے یہ بھی تو ملک ریاض نے حسن نواز کو دیے تھے. تو لہٰذا جہاں پہ بھی آپ ہاتھ ماریں گے اور گند اکھاڑیں گے، چوری دیکھیں گے، تو آل شریف کے تانے بانے آپ کو ملیں گے ضرور. سر ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. سر پاکستان کا پہلا وزیر اعظم قتل ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت نے قتل کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں سر سب کو سزائیں ہوئی ہیں. آج ایک اور وزیر اعظم کو سزا ہوئی، نواز شریف کو ہوئی، یوسف رضا گیلانی کو ہوئی، شاہد خاقان عباسی کو ہوئی، راجہ پرویز اشرف کو ہوئی. تو سر یہ جمہوریت کے حوالے سے کتنا اہم دن ہے، اور جنہوں نے آئین توڑا سر ان کو سزا ہوتی ہے، وہ عدالت اڑا دی جاتی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے نا کیا اشر کر رہے ہیں اپنا. میں نے اس کو سزا دلوائی، اس نے مجھے دلوائی. مستفید کون ہو رہا ہے؟ یہ فرسودہ نظام مستفید ہو رہا ہے. نظام نہیں کیا ہے، عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل نہیں کیا، اس نظام نے قتل کیا ہے ان کو. اسی نظام نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا ہے. اسی نظام نے خان کو آج پابا جولا کیا ہوا ہے. اسی نظام نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق اپنی پوری جاو و جلال کے ساتھ حکومت کرتا رہا، قانون کو پامال کرتا رہا. اور اسی نظام کے تحت مشرف آیا، شب خون مارا، نون کی گورنمنٹ پہ حکومت کیا. کسی ڈکٹیٹر کو، کسی جرنیل کو تو یہ پاوا جولا نہ کر سکے. انصاف ان کے خلاف تو حرکت میں نہیں آیا. جس دن پاکستان میں انصاف سب کے لیے ہوگا وہ دن پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی. سر عدالتیں ہی ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو تحفظ دیتی ہیں، تو عدالتوں کے لیے کیا کہیں گے؟ عدالتیں نہیں دیتی ہے، نظام دیتا ہے، اور عدالت اس نظام کا ایک حصہ ہے. یہی جج پی سی او کی طرح حلف اٹھاتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ ابھی جو ہو رہا ہے 2-2.5 سال سے یہ قانون کے تحت ہو رہا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں حلال حرام سمجھا رہے ہیں، ان کو خود یہ جو وزارت کی ایک تنخواہ لے رہے ہیں ان پہ حرام ہے. یہ جتنے میں نے جو جیلی مینڈیٹ پہ آئے ہیں وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں حرام ہیں، اپنے اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں. اور یہ جو ہیں جس شخص نے خاتم النبیین اتھارٹی بنائے اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مسجد. میں آپ کو عرض کروں، یہ جب بھی پاکستان میں ہم کوسوں دور ہیں، یعنی 70,000 نوری سال دور ہیں انصاف سے. پاکستان میں انصاف کا آج ہونا یا مستقبل قریب میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جب تک کہ اوور ہال نہ ہو. یہ جو پارلیمان ہے جس کے گیٹ پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بس میں ہیں، یہ کر سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں کرے گا. یہ یرغمال ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، اور ہمارے سیاستدان اس سے بھی بڑھ کر لاغر ہیں، کمزور ہیں. یہ نہیں لڑ سکتے ہیں بلیجرنسی کے اگینسٹ، یہ نہیں لڑ سکتے ہیں ظلم اور جبر کے اگینسٹ. تو لہٰذا یہ چلتا رہے گا، اور جتنا زیادہ چلے گا نا اتنی ہی اس ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہیں. سر یہ بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت کچھ باتیں اس طرح چل رہی تھی کہ ڈی خان صاحب کو زبان بندی کے حوالے سے کنونس کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ باہر جا کر اپنی زبان بند رکھے تو اس شرط پر ان کو رہا کر دیا جائے گا. یہ بات درست ہے یا رومر سے سر؟ جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے 15 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. آج سزا ہوئی ہے، آج بھی ڈیل کی باتیں کر رہے ہو. خدا کا تو خوف کرو نا یار. رومر ہے یا اس میں پھر جناب تابڑ توڑ حملے ہوں گے. اور یہ سوال بھی بعض صحافیوں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے کہ جناب پھر یاد دلا دو خان کو. لیکن خان جو ہے اتنی صعوبتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو سایہ ہم پہ قائم رکھے. لیکن میں سازشوں کا شکار ہوں، میں منافقین کے چغلیوں کا شکار ہوں. اور باقی جو ہیں، میں نے تو کل بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، میرے سے باز آ جاؤ، میرے خلاف بیانات نہ دو. یہ عادت ہی ہماری خراب ہے. جو میرے خلاف بیان دے گا میں باز نہیں آ سکتا ہوں. منافقین کون ہیں مروت صاحب؟ منافقین تو اب آپ منافقین کی تہ تک جانا چاہتے ہیں تو آپ خود اس پہ تحقیق کریں نا، کیوں میرے خلاف بار بار شوکاز جاری ہو رہے ہیں. ابھی 10 دن پہلے خان نے ایک بندے کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی